باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ابھی آپ ایمان کے عنوان سے برادر عزیز محمد نعیم صاحب سے درس قرآن سماعت فرما رہے تھے۔ اب ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو توحید کے عنوان پر ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما راوی ان اللہ تبارک تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائع الا ما اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا ما کسوتہ فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار رواعنا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص مخيط اذا ادخل في البحر یا عبادی انما هي اعمالكم واحصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غیر ذلك فلا یلون الا نفسہ۔ یہ حدیث توحید کے عنوان سے ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، چونکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ہدایات تمام انسانوں کو کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس حدیث میں یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کا رسول راوی ہو راست، ایسی حدیثوں کو ہم حدیث قدسی کہا کرتے ہیں۔ اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہے، میں بالکل ظلم نہ کروں گا، اور میں نے ظلم کو تم لوگوں پر بھی حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ اے میرے بندو، تم سب گم کردہ راہ ہو، مگر وہ جسے میں نے صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے دی، مجھ سے رہنمائی کی التجا کرو، میں تمہیں سیدھی راہ پر لگا دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت آگے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر وہ بھوکا نہیں ہے جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ آگے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو مگر وہ ننگا نہیں ہے جس کو میں پہناؤں، تم مجھ سے پہننے کے لیے کپڑے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ آگے میرے بندو، تم رات دن غلطیاں کرتے ہو، میں سب گناہوں کو بخش سکتا ہوں، لہذا تم مجھ سے مغفرت چاہو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ میرے بندو، تم میرا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے اور نہ کبھی مجھے نفع پہنچا سکو۔ میرے بندو، اگر سب جن اور تخلیق آدم سے دنیا کے خاتمے تک نسل انسانی کے سب افراد تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائیں
خدا ترسی اور پرہیزگاری ان کا اوڑھنا بچھونا ہو جائے، اور ان کے صلاح و تقوی سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر اگلے پچھلے سارے جن و انس سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ میرے بندو، تمہاری اگلی پچھلی نسلیں، روئے زمین پر بسنے والے سب انسان اور جن ایک میدان میں اکٹھا ہو کر مجھ سے مانگیں، اور میں ہر شخص کے سوال کو پورا کروں، ہر شخص کو اس کی خواہش اور طلب کے مطابق ادا کروں، جو کچھ وہ جتنا مجھ سے مانگیں میں عنایت کروں، تو یقین جانیے کہ اس غیر معمولی عطا اور بخشش سے میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر پانی کا ذرہ بے مقدار اپنے جو ہمراہ لائی ہے، اتنا۔ میرے بندو، میں تمہاری زندگی کا ریکارڈ محفوظ رکھتا ہوں، قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک اس کی جزا دوں گا۔ جو شخص بھلائی پائے وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جو شخص کسی برائی میں مبتلا ہو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ یہ حدیث اللہ کی معرفت کا بڑا خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ظلم نہیں کرتا، اور وہ اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں پر ظلم نہ کریں اور دوسروں کی حق تلفی سے پرہیز کریں۔ دوسروں کے جو حقوق ہیں ان پر وہ دست درازی نہ کریں، بلکہ ان کے حق بخوشی ادا کریں، اور اپنی مرضی سے کچھ زائد ادا کر دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ اللہ سے قرب کا اور بڑا ذریعہ ہے۔ آگے دنیا میں جو خوشحالی اور اطمینان ہے، نیز آخرت میں کامیاب زندگی کا دار و مدار صرف اسلام کو نظری اور عملی طور پر اپنانے پر موقوف نہیں ہے۔ اسے نظر انداز کرنے میں، ترمیم اور اضافہ کرنے سے یہ صحیح راہ گم ہو جاتی ہے۔ اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے صحیح راہ پر چلنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خالق کائنات کی توفیق کے بغیر کوئی شخص نہ تو صحیح راہ چل سکتا ہے اور نہ ہی اس پر جم سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مومن کو روز نماز میں آپ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں سب میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے جب ہم اس کی طرف لپکتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں، اس کے متمنی ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہی رہنمائی کر سکتا ہے، تیری رہنمائی کے بغیر ہم گم کردہ راہ ہیں، ہم بھٹک جائیں گے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ کی توفیق سے بے نیاز ہو کر کوئی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، رزق کمانے کے ذرائع اور وسائل کو اختیار کرنا ناگزیر ہے، لیکن ان وسائل کی کنجیاں اور نتائج اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں، اس لیے ہر شخص کو اپنی ضروریات کے برابر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے۔ نادان ہے وہ شخص جو حصول رزق کے معاملے میں صرف ظاہری اسباب پر انحصار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان رزاقی کو قابل اعتنا نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے نیاز ہو کر مجرد اپنی کوشش اور محنت پر انحصار کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ صرف یہ کہنا کہ دیکھیے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، آج میرا کاروبار، آج میری فیکٹری، آج میرے کارخانے، دیکھو یہ سب میری کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا شکر، جب تک جذبہ شکر سے آپ کا دل لبریز نہ ہو اور آپ یہ نہ جانیں کہ یہ سب جو کچھ بھی عطا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، میری کوششیں کاوشیں کیا ہے اس میں، پھر انسان عام طور پر اپنے ارادے اور احتیاط اختیار کے غلط استعمال سے غلطیوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے، وہ ان کی سزا سے بچ سکتا ہے بشرطے کہ وہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے۔
ہم مانیں تو یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت سے جھکیں، اپنی پیشانی کو جھکائیں، روئیں اور گڑگڑائیں، تو ہم سے جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں اس سے پہلے، لیکن اس ارادے کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ آج تک جو ہو گئی ہیں غلطیاں وہ ہو گئیں، آئندہ انشاءاللہ ہم اس سے مجتنب رہیں گے، بچنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، آج ابھی کیا اور ہم نے اس سے عفو درگزر کی درخواست کرا دی اور کل پھر وہی کرنے پر آمادہ اور تیار ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے انسانوں کو، یہ اس کی شان غفاری ہے۔ ہمارے عیوب پر بھی اس نے پردہ ڈال رکھا ہے، وہ ستار بھی ہے، چھپائے ہوئے ہے ہمارے عیوب کو۔ اور پھر آگے کہا ہے کہ شاید کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی اور عبادت کی بڑی ضرورت ہے، اگر ہم گناہ کریں گے تو شاید اس کی شان میں کچھ کمی آ جائے گی، اور اگر ہم عبادت اور ریاضت کریں گے تو اس کی شان میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ اگر نے آگے کہا ہے کہ اگر سب کے سب انسان اور جنات سب مل کر اللہ کے خلاف اس کی بغاوت کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں تو اس کی خلاقی میں، اس کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی وہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اسی میں آگے کہا ہے کہ اگر سارے انسان، آج تقریباً 7.5 ارب کی آبادی ہے، اگر ہم اس کو مان لیں، اور پھر جناتوں کا کیا تعداد ہوگی یہ ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام جن اور انس مل کر جو طلب کرنا چاہیں، جو مانگنا چاہیں، جو ان کی خواہش ہو مانگ لیں، اور میں سب کو عطا کر دوں، سب کو دے دوں ان کی مرضی اور ان کی خواہش کے مطابق۔ تو میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میرے خزانے میں صرف ایسا کہ جیسے ایک سوئی لے لیجئے اور آپ سمندر میں ڈبو دیجئے اور اس پر جتنا پانی آ جائے میرے خزانے سے اتنا نکل سکتا ہے۔ اب سمجھیں کتنی عظیم آبادی جن و انس کی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں اس پہلو سے بھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اس سے مانگنا بھی چاہیے۔ جیسے حدیث میں کہا کہ اللہ سے آپ کہیے کہ میں بھوکا ہوں، آپ مجھے عطا کیجیے تب میں ننگا ہوں، آپ مجھے کپڑے پہنائیے تب میں۔ یہ ہماری کوششوں اور کاوشوں سے نہیں ہے، یہ اس کی عطا سے ہے، اس کی بخشش سے ہے۔ جب تک اس کی عطا اور بخشش شامل حال نہیں ہوگی، جب تک یہ چیزیں ہمیں فراہم نہیں ہو سکتی ہیں۔ بہرکیف کی توحید کی ایک بہت ہی جامع حدیث تھی، جو توحید کا جامع تصور، یعنی اللہ کی اپنی ذات اور صفات میں وہ بے مثال ہے اور یکتا ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ باپ اور بیٹے اس طرح کی تمام جو ہے وہ عجز و احتیاج سے جو ہے وہ نسبتوں سے وہ بہت بلند اور بہت بالا ہے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کا مطالعہ کر لیں تو آپ دیکھیں کہ کہہ دیں کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی نے اس کو جنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو توحید ایمان میں سب سے بنیادی عقائد کی فہرست میں آتا ہے۔ تو اب توحید کے کچھ تقاضے بھی ہیں، وہ قرآن نے کیا تقاضے متعین کیے ہیں توحید کے؟ یعنی ہم اللہ سے محبت کریں، بے پناہ محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن نے کہا ہے۔ اس سورہ بقرہ کی 165 آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے بے پناہ بے انتہا محبت کریں۔ جتنے ہم اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ اور اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں سے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور پھر اللہ کی ہی عبادت کی جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پڑھتے ہیں روزانہ نماز میں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد نہ، لیکن کہتے تو ہیں زبان قال سے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ اتنی لمبی تعداد آستانوں کی ہے
جہاں ہم مانگنے کے لیے، نظر و نیاز کے لیے اور اپنی پیشانی جھکانے کے لیے وہاں حاضر ہوتے ہیں. اور جو دنیا بڑھ رہی ہے آگے آگے، ان آستانوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. اس کے نمبرز کو بتایا نہیں جا سکتا کہ کہاں کہاں ہم مانگنے کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ کی عبادت کریں. واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر فی الواقع تم اس کی بندگی کرنے والے ہو. یہ بھی سورہ بقرہ کی 172 نمبر کی آیت میں بتایا. اسی کی عبادت کرو اور پھر اللہ ہی کو سجدہ کرو. اس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ پیشانی جھکے نہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر ہم اس پیشانی کو یہ طے کر لیں کہ اللہ رب العزت کے آگے جھکے گی تو پھر ہزاروں جگہ اس پیشانی کو جھکانا نہیں پڑے گا. پھر اس کے بعد نماز قائم کریں. کس لیے؟ اس کے ذکر کے لیے. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میری ذکر کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ بھی توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اور اللہ ہی سے خوف کرو، اللہ ہی سے ڈرو اور دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈرو، یہ بھی ایک تقاضا ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہا ہے، مجھ ہی سے ڈرو، پھر اسی سے مدد چاہو. آپ سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم اسی سے مدد چاہیں اور کسی سے مدد نہ چاہیں. کتنی بھی مشکل گھڑی ہو ہمیں اللہ کی طرف ہی پلٹنا چاہیے اور کسی سے ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اگر اس سے ہم مدد چاہیں گے تو یہ ہماری مدد کر دے گا. اور پھر یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے. پھر مومن کے لیے خدا کا سہارا بس، اور کوئی سہارا نہیں ہونا چاہیے. قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو بس اللہ ہے، اللہ کا سہارا ہی بس ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرنے والے ہیں. اور پھر توحید کے تقاضوں میں یہ ہے کہ اللہ کے ہی قانون کی پیروی بھی کی جائے. تمام دوسرے قانونوں کو اپنی گردن میں قلادہ نہیں ڈال لیں، بلکہ اللہ کے قانون ہی کو اصل قانون سمجھیں. وہی مرجع قانون ہے، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہماری ہر نفسیات ضروریات سے وہ واقف ہے. اس لیے اس نے جو قانون و قاعدے بنائے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی قانون کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالیں. اور پھر کہا کہ اسی سے ہدایت چاہو، اس کی ہدایت کے بغیر ہم راہ سے ہٹ سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہم کو دوسرے راستوں پر ڈال سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اگر وہ نہ چاہے کسی کو ہدایت دینا تو ہم لاکھ کوشش کر ڈالیں ہدایت دینے. ہمارے بہت اچھے مراسم ہوں، ہم پوری طریقے سے اسلام کو اس کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو بتا دیں، اور اس کے بعد وہ اگر نہ مانے، اگر اللہ تعالیٰ کو ہدایت نہیں دینا ہے وہ نہیں مانے گا. تو ہدایت دینے کا کام بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ سے ہی ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے اور پھر اللہ کے کامل بندے بنے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت. تو آپ دیکھیں کہ اس میں پورے میں کہا ہے کہ توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی نماز، اس کی ہر قسم کی قربانیاں، اس کی عبادتیں، اس کی پوری زندگی، حتیٰ کہ موت بھی ایک ہی خدا کے لیے مخصوص ہو جائے اور وہ خدا کا کامل بندہ بن کر پوری زندگی اس کی غلامی میں دے دے. یہ ہے اصل توحید کی اصل روح. اگر یہ ہم پیشانی کہیں دوسری جگہ جھکاتے رہے، کسی دوسرے سے مانگتے رہے، اپنی ضروریات اور حاجات کی تکمیل کرتے رہے، تو معنی بات ہے کہ ہم ایمان کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، لیکن یہ ہے کہ عمل سے ہم یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں ایمان ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا.
عمل ہمارا یہ بتائے گا نا کہ عمل اگر اس کے خلاف ہو جو ہمارے عقائد ہیں تو مانی یہ بات ہے کہ ہم اس پہلو سے ناکام ہوں گے کہ ہم اپنی زبان قال سے تو یہ کہتے رہیں کہ نہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن حال ہمارا جو ہے وہ وہی لوگوں کی طرح ہو جو مشرکین و کافرین کا ہے، وہ اگر رویہ ہمارے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص پر اور ایمان باللہ پر پوری طریقے سے اطمینان قلب عطا فرمائے اور اپنی ہدایات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔